بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی پسندیدہ چیزوں یعنی لمبی عمر، صحت اور مال میں اضافے وغیرہ کی امید نہ ہونا امیدوں کی کمی کہلاتا ہے۔ اگر لمبی عمر کی خواہش مستقبل میں نیکیوں میں اضافے کی نیت کے ساتھ ہو تو اب بھی امیدوں کی کمی ہی کہلائے گی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ الحجر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا کیا تم جنت میں داخل ہونا پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیدیں کم کرو اور اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ عز و جل سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ چند روایات میں یہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبی حاجت سے فراغت حاصل کی اور پانی بہایا، پھر تیمم فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی تو قریب ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پانی تک پہنچنے کی از خود امید نہیں رکھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ موت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں، ایک اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے برابر میں جبکہ تیسری کچھ دور۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک لکڑی انسان اور دوسری موت ہے جبکہ دور والی امید ہے۔ انسان امید کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے مگر امید کی بجائے موت اسے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کے پہلوں نے یقین کامل اور پرہیزگاری کے سبب نجات پائی جبکہ آخری زمانے والے بخل اور لمبی امید کے سبب ہلاک ہوں گے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں 1 مہینہ زندہ رہنے کی امید کروں تو تم دیکھو گے کہ یقیناً میں نے بڑا گناہ کیا اور میں یہ امید بھی کیسے رکھ سکتا ہوں، حالانکہ میں دیکھتا ہوں مصیبتوں نے دن رات ہر گھڑی میں لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا قعقاع بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں موت کے لیے 30 سال سے تیاری کر رہا ہوں، اگر وہ آ جائے تو اتنی تاخیر بھی برداشت نہ کروں گا جتنی تاخیر کوئی چیز آگے پیچھے کرنے میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صلبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حیرت ہے اس شخص پہ جو لمبی امید رکھتا ہے۔ لمبی امید کس چیز کی جبکہ اس کا کفن تو اس کے بدن سے ڈھکنے کے لیے تیار ہے۔ امیدوں کی کمی کا یہ ایک بہترین علاج ہے کیونکہ جس کا دل خوف خدا سے معمور ہوتا ہے وہ لمبی لمبی امیدیں لگانے کی بجائے اپنے رب عز و جل اور ان کی عبادت و عزت میں مصروف رہتا ہے۔ لمبی امیدوں کا ایک بہت بڑا سبب دنیا کی محبت بھی ہے۔ جب بندے کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے تو لمبی لمبی امیدیں لگانے کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر طویل عرصے تک زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ امیدوں کا ایک سبب جہالت بھی ہے کہ بندہ اپنی جوانی پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی اور بیچارہ اس بات پر غور نہیں کرتا
کہ زیادہ تر لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں۔ موت کی یاد امیدوں کی کمی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور محلے داروں کو یاد کرے جو ہنستے کھیلتے اچانک موت کا شکار ہو کر قبر کی اندھیری کوٹڑی میں چلے گئے۔ وہ لوگ بھی موت کا شکار ہو گئے جنہوں نے کبھی موت کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے بھی اچانک موت کا مزہ چکھنا ہوگا اور اندھیری قبر میں اترنا ہوگا اور اپنے کرنے کا پھل بھگتنا ہوگا۔ امید ہے یوں امیدوں کی کمی کا ذہن بنے گا۔ یوں تصور کیجئے کہ میری موت کا وقت آ پہنچا، مجھ پر غشی طاری ہو چکی ہے، زبان خاموش ہو چکی ہے، مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے، میرے گرد کھڑے لوگ مجھے بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں سوئیاں چبھو دی گئی ہوں۔ میرے جسمانی اعضاء ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے، میرے دل کی دھڑکن آہستہ ہوتے ہوتے بند ہو گئی، میری سانس بھی ختم ہو گئی اور میری موت واقع ہو گئی۔ مجھے غسل و کفن دیا گیا، جنازہ گاہ پہنچ کر میری نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبرستان لے جایا گیا۔ یہ وہی قبرستان ہے جہاں دن کے اجالے میں تنہا آنے کے تصور سے میرا کلیجہ کانپتا تھا۔ یہ وہی قبر ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کا ایک باغ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا۔ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں دو خوفناک شکلوں والے فرشتے سر سے پاؤں تک بال لٹکائے، آنکھوں سے شعلے نکالتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے 3 سوال کریں گے کہ کہیں گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں میری قبر دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے، میرا کیا بنے گا؟ یہ سب سوچیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ابھی تو میری سانسیں چل رہی ہیں۔ میں ان حسرت امیز لمحات کے آنے سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی کوشش میں لگ جاؤں، خوب نیکیاں کروں، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کروں تاکہ کل مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے کے بجائے فکر آخرت میں مشغول ہو جاؤں تاکہ کل میدان محشر میں مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔